وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب سنو پورے معراج کا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پورے اشعار سنتے رہے، کاکروی صاحب ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں، پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے۔ سبحان اللہ، جس کو قادر الکلامی اتنی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر، تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا۔ نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں، وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے، بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے سبحان کہ اللہ، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے، ایسا حسن ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو، سمجھے کہ نہیں کیا پتا، یہی پھول خار سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں، حق ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دھواں تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا، پروانے آ کر جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آخر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو، دولت والے، دنیا والے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح، یعنی تعریف کروں دولت والوں کی۔ ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، جی جی، میں کہاں اس بلا میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری، جی، تلوا چاٹنا، اور لوگوں کی چاپلوسی۔ اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے، اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں۔ دنیا ایسی ہے، یہ کتوں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں، سب ایک دوسرے۔ کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے، کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا، کھا بھی نہیں سکتا۔ چیل ہے، کوے ہے، گدھ ہے، سب مردار کھاتے ہیں، لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں۔ کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے۔ خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے، فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، نان پارا کو بدل کر پارے نان کر دیا۔ جی جی جی، نان پارا تو گاؤں کا نام ہے، جی، یو پی میں ہے نا، بہرائچ کے بعد نان پارا، اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں لکھتا، مال کے لیے نہیں لکھتا،
جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزو؟ جان، دل، ہوش، خرد، یہ چار چیزیں ہیں. جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، عقل ہے، سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. ہمیں اے رضا کوئی، یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا. اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والا. حق ہے. سبحان اللہ. کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار تعویذ کا کام کرتے ہیں. جی. ہاں، سنیت کی حفاظت ہے، سنیت کی حفاظت ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں تو وہ عقیدے کے متعلق جو اشعار ہے وہ پڑھا نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. جی. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد گرامی نے اس کی تشریح میں مجھ سے کہا تھا کہ وقت کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے، ولیوں میں ایک مقام ہے قطب الارشاد، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جو حکم دے وہ سارے اولیاء کو ماننا پڑتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار، ان اولیاء کا لیڈر، جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے؟ زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ. واہ 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 واہ. سبحان. ارے خدا کے بندو، جی. کوئی میرا دل ڈھونڈو تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، وہ دل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھ حمد ہے خدایا. سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے، سارے اقطاب جمع ہو گئے. امام وقت کا دل ڈھونڈو، ڈھونڈ لیا انہوں نے اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. کہا اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا. انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا. دل جس کا وہاں لگ گیا اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو، تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے. زمانہ بیتتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا. اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا. جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی، اب 2025 آ گئے، 4 سال ہو گئے. لگتا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں. بے شک. کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے. وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اسی لیے میرے عزیزوں، میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا، وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو. کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو، حضور کو جو جانا اور جو مانا وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے. ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے. جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا،
ہر سال مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے، دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا، جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجیں مارے گا۔ انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سچ بتاتا ہوں۔ خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے۔ 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ۔ واہ واہ، آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں، اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے، تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ۔ ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہہ جا۔ واہ سبحان اللہ۔ خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے، ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، کبھی سوکھا ہی نہیں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی۔ میرے عزیز ہو، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے بتایا نا، میری تقریر میں ہی بتایا، تیمم کا مسئلہ بتایا نا، پانی آ گیا تو تیمم ختم۔ ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، مسجد کی جتنی وسعت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں، 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں، 1.5 گھنٹے سے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی تقریباً۔ میں بولتا جا رہا ہوں، میں بھی کھڑا ہوں، اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟
1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबाद तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीज़ों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर ज़माने के जवान हैं, हर ज़माने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर ज़माने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं, अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते हैं, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं, मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूँ वो अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशार हैं। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन,
فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن شعر یاد ہے. شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں. فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں. است کا مطلب ہے، بود کا مطلب تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب. شعر دیکھو آپ، شاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین. یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین. نہیں، وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا، لیکن حسین بادشاہ. شاہ است حسین، بادشاہ. است کا لفظ آیا ہے. شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے. ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے. شاہ سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں. دونوں ہے حسین. است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ، ہر زمانہ اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے. جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا، جو وقت کو تھام لیا، ہر زمانہ اس کا، ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا، جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں، ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں، اللہ نے ہدایت پر رکھا. موت کا کیا پتہ کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پتہ. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے، آخری وقت کیسا آئے گا پتہ نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں، جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے، نکل جائیں گے. کیا پتہ تم ایسی حالت میں گئے، کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتہ اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں، مصیبتیں، اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک گارنٹی ہے، دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں، وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے، اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا. انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا. اگر انہیں جانا، انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو. میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو. ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے. میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو. فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہوں کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا. جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی. وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی. اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا. اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ،